Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samya Umar and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Today we are going to cover a very important question of criticism. Sir Philip Sidney, most important question. अक्सर papers में आता है. जी, of all sciences is our poet, the monarch. How does Sidney defend this claim? फिलिप सिडनी की बुक एन अपॉलजी फॉर पोइट्री से ये आंसर जो है इसको हम कंपाइल करेंगे. सर फिलिप सिडनी का शुरू में आपने शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है, जैसे कि मैं आपको पहले क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ. सर फिलिप सिडनी 1554 to 1586 was a great English poet, courtier, diplomat and soldier, and an ideal Elizabethan known as one of the jewels of the crown of Queen Elizabeth. He belonged to a noble and well-connected family. उसका ताल्लुक एक मुहज़्ज़ब घराने से था. His major works included the Arcadia, Astrophel and Stella, and Apology for Poetry, hold an important place in one of the most brilliant eras of English literary creativity. یہ تمام وہ کام ہیں جو اس کے لٹری کریٹیوٹی میں شامل ہیں, اور اپالوجی فار پوئٹری جو ہے وہ دیٹ ہولڈز اے ویری امپورٹنٹ پلیس. ایز اے لٹری فگر ہی میکس ہز مارک ان پروز ایز ویل ایز ان پوئٹری. یعنی نہ صرف اس نے شاعری میں اپنے جھنڈے گاڑے تھے بلکہ پروز میں بھی اس نے اپنا بہت نام بنایا تھا. It is true that poetry was attacked by Stephen Gosson on various grounds. پوئٹری جو ہے اس پہ اٹیک کیا تھا اسٹیفن گوسن نے اس زمانے میں, اور اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا. فلپ سڈنی in his remarkable, eminent critic tract An Apology for Poetry plays the role of defense and proclaims poetry superior to philosophy, history and all other branches of science. Apology of Poetry میں سر فلپ سڈنی نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. ہی ڈیفینڈڈ پوئٹری, اور اس نے پروکلیم کیا کہ پوئٹری جو ہے وہ سپیریئر ہے فلاسفی, ہسٹری اور باقی سائنس کی جتنی بھی برانچز ہیں اس سے. دس پروفز دا پوئٹ ایز دا مونارچ آف آل سائنسز. اس نے کہا کہ جو پوئٹ ہے وہ مونارچ ہے تمام سائنسز کی, یعنی تمام سائنسز کا وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے, وہ پوئٹری ہے. Poetry teaches us not only virtues but also make us act in virtuous manners. شاعری نہ صرف ہمیں اچھائی سکھاتی ہے بلکہ عمل درآمد کراتی ہے اچھے مینرز کے اوپر. Its teachings is copious with delight, moving the learners to virtuous actions. اس کی جو ٹیچنگز ہیں وہ ہمیں بھرپور خوشی مہیا کرتی ہے اور وہ لرنرز کو ایک ڈائریکشن میں, ایک ورچوئس ڈائریکشن میں موو کرواتی ہے. دا مین پرپز آف پوئٹری از ڈیلائٹ. جو وہ مین مقصد ہے شاعری کا وہ ہے خوشی. اینڈ دین انسٹرکشن, وہ ہمیں انسٹرکٹ بھی کرتی ہے. سو اٹ از انٹرٹینمنٹ دیٹ برنگس انسٹرکشن ان ٹو پریکٹس. یہ ایسی انٹرٹینمنٹ ہے جس سے انسٹرکشن جو ہے وہ پریکٹس میں آ جاتی ہے. سر فلپ سڈنی ڈسکسز ویری انٹرسٹنگ ٹاپک بیکاز پلاٹو اینڈ ایرسٹاٹل both have discussed it. پلیٹو نے بھی اور ایرسٹاٹل نے بھی, دونوں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے. اس لیے ہمیں یہ ٹاپک شاعری کا بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے. پلیٹو فیورڈ فلاسفی اور فلاسفر, ویئر ایز ایرسٹاٹل فیورڈ پوئٹری اور پوئٹ. پلیٹو نے فلاسفی کو فیور کیا تھا جبکہ ایرسٹاٹل نے شاعری کو فیور کیا تھا. Sidney calls the philosopher a thinker or a perceptor because he introduces theory or law. Sidney کہتا ہے کہ فلاسفر جو ہے وہ ایک تھنکر ہے اور یا پرسیپٹر ہے کیونکہ وہ انٹروڈیوس کرتا ہے کسی تھیری کو یا کسی لاء کو. He differentiates between virtue and vice. فلاسفر جو ہے ہمیں ورچو اور وائس کے درمیان ڈفرینشیٹ کرواتا ہے. پلیسنگ این ایبسٹریکٹ آرگیومنٹ وداؤٹ کلیئرٹی. ایک ایبسٹریکٹ آرگیومنٹ پیش کرتا ہے جس میں کلیئرٹی نہیں ہوتی,
اینڈ بیوٹی آف دا اسٹائل، لیکن اس میں اس کے بیانیہ کی ہمیں خوبصورتی نظر آتی ہے. His teachings depends on the bare principles of morality and leaves it upon us whether we act it or not. اس کی جو ٹیچنگس ہیں وہ مورالٹی کے پرنسپلس پہ بیس کرتی ہیں اور وہ ہم پہ چھوڑ دیتا ہے فلاسفر کہ ہم اس پہ ایکٹ کریں یا نہ کریں. دا ہسٹورین فالوز ہسٹری، جو ہسٹورین ہے وہ ہسٹری کو فالو کرتا ہے، تاریخ کو، اور دا ایگزامپلس آف دا پاسٹ ایجز، ہمیں وہ پرانے وقتوں کی مثالیں دیتا ہے. ہی از کنسرن ٹو وٹ ایکچولی ہیپنڈ اینڈ ارینجڈ اکارڈنگ ٹو ڈیٹس. وہ اس سے زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا اور اس کو وہ ڈیٹس کے اکارڈنگلی ارینج کرتا ہے. اٹ مینس دا پرٹیکولر ٹروتھ آف تھنگس بٹ ناٹ ٹو جرنل پاسبلٹیز، یعنی وہ پرٹیکولر ٹروتھ کو بیان کرتا ہے، جنرل پاسبلٹیز کو نہیں. وٹ ایور ایگزامپلس ہی ڈپکٹس دے آر جسٹ بفور دا ریڈرس. جو بھی مثالیں وہ ہمیں بیان کرتا ہے وہ ریڈرس کے سامنے ہوتی ہیں. The philosophers and the historians both are satisfied by their teachings and feel great pleasure. فلاسفر ہسٹورینس دونوں بہت مطمئن ہوتے ہیں اپنی ٹیچنگس سے اور بہت خوشی محسوس کرتے ہیں وہ. The poet is alone successful by combining the general notion and particular instances. صرف واحد وہ شاعر ہے جو اکیلا کامیاب محسوس کرتا ہے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے، جس میں جنرل نوشن آ جاتا ہے اور پرٹیکولر انسٹانسز یعنی وہ جو مثالیں ہیں ان کو شامل کرتا ہے. ہی ناٹ اونلی سیٹسفائز ہمسیلف بٹ آلسو دا لسنرز اور ریڈرز. نہ صرف وہ خود مطمئن ہوتا ہے بلکہ اپنے لسنرز اور ریڈرز کو بھی سیٹسفائی کرتا ہے. اینڈ دے کین نائسلی ایکٹ آن اٹ، اور وہ اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں. دا ریڈرز فائنڈ کلیئرٹی آف آئیڈیا اینڈ بیوٹی آف اسٹائل. ان کو کلیئرٹی آف آئیڈیا نظر آتا ہے اور اسٹائل کی خوبصورتی بھی نظر آتی ہے. The poet's teachings is free from coarseness and holds moving force that is energetically welcomed by all. شاعر کی جو ٹیچنگس ہیں وہ آزاد ہیں کورسنس سے، یعنی کوئی اس میں رفنس نظر نہیں آتی، اور اس میں ایک موونگ فورس ہوتی ہے جو کہ ہم انرجیٹکلی ویلکم کرتے ہیں. The philosopher moreover teaches the learned only. فلاسفر جو ہے وہ لرنڈ کو ہی پڑھاتا ہے، بٹ دا پوئٹ ٹیچز ایوری تھنگ. لیکن شاعر جو ہے وہ سب کچھ پڑھاتا ہے. ایز ان پلوٹارچ's phrase the right popular philosopher، یعنی شاعر جو ہے وہی صحیح پاپولر فلاسفر ہے. It is fact that the approach of philosopher is to the learned ones only. یہ حقیقت ہے کہ فلاسفر کی جو اپروچ ہے وہ لرنڈ لوگ جو ہیں ان کے لیے ہے، بٹ دا پوئٹ اپروچز ٹو آل. لیکن ایک شاعر سب کو اپروچ کرتا ہے. ہز مین ویپن از موونگ فورس. اس کا اصل ہتھیار جو ہے وہ اس کا موونگ فورس ہے، یعنی وہ لوگوں کو ہلا دیتا ہے. دیٹ مووز مین ٹو ورچوئس اویئرنیس، جو لوگوں کو اچھائی کی اویئرنیس دیتا ہے. اٹ از ایکسیپٹیڈ دیٹ دا فلاسفر سرپاسز دا پوئٹ ان ٹیچنگ. یہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ ایک فلاسفر جو ہے وہ شاعر سے آگے ہے ٹیچنگ میں، بٹ فیلس ٹو موو دا ریڈرز ٹو ورچوئس ایکشنز. لیکن وہ ریڈرز کو ورچوئس ایکشنز کرنے پہ مجبور نہیں کرتا. although he sets very eminent doctrines and morality before the readers, he does not manage to get them acted. ٹھیک ہے، یعنی وہ ان کے سامنے بڑی زبردست قسم کے بلیفس اور مورالٹی کی ویلیوز پیش کرتا ہے ریڈرز کے سامنے، لیکن وہ ان کو مینیج نہیں کر سکتا کہ وہ ان پہ ایکٹ بھی کریں. ورچوئس ایکشن از ہائر اینڈ مور امپورٹنٹ. جو ایک اچھا ایکشن ہوتا ہے وہ زیادہ اس کی امپورٹنس ہوتی ہے اور اس کی ویلیو ہائی ہوتی ہے. If the learner is not moved to virtuous action, there will be no use of virtuous teaching. اگر ایک لرنر جو ہے وہ ایک اچھے عمل کی طرف نہیں آتا یا ڈائریکٹ نہیں ہوتا تو اس کا جو پڑھائی اس نے کی ہوتی ہے اچھائی کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دا ہسٹورین ڈیلس ود ہسٹری. جو تاریخ دان ہے وہ تاریخ سے ڈیل کرتا ہے. ہی پکس اپ دا ایگزامپلس فرام دا ہسٹری. وہ پاس سے یا ہسٹری سے ایگزامپلس پک کرتا ہے اینڈ پٹس بفور دا آڈینس، اور اپنی آڈینس کے سامنے پیش کرتا ہے. ہز ایگزامپلس آر آلویز ان دا لائٹ آف دا پرابلم. یعنی ایک پرٹیکولر پرابلم ہے
تو وہ اس کے سامنے تاریخ سے مثالیں بیان کرتا ہے. Any situation that he wants to aware the readers, he submits examples, but he does not pursue them to act on. وہ اپنے ریڈرز کے سامنے مثالیں تو بیان کر دیتا ہے لیکن وہ ان کو پرسو نہیں کرتا کہ وہ ان پہ عمل بھی کریں. The poet improves upon the history. He gives examples but refines. پوئٹ جو ہے وہ ہسٹری کو امپروو کرتا ہے، یعنی وہ ایگزامپلس تو دیتا ہے لیکن ان کو ریفائن کرتے ہوئے، یعنی ریفائنڈ فارم میں ایگزامپلس دیتا ہے. He gives perfect examples of virtues as that mankind may imitate them. یعنی وہ بہت ہی پرفیکشن کے ساتھ ایگزامپلس دیتا ہے اچھائی کی، تاکہ جو انسانیت ہے وہ ان پہ عمل کر سکے یا ان کو امیٹیٹ یعنی کاپی کر سکے. اینڈ ان کیس آف وائسز، یعنی اگر برائی ہے، برائی کو پیش کرنا ہے اس نے یا برائی کی ایگزامپل دینی ہے، ہی پریزنٹس them in a bitter manner as that all must avoid imitating. وہ بہت ہی bitter manner میں ان کو پریزنٹ کرتا ہے تاکہ لوگ ان کو امیٹیٹ نہ کریں بلکہ اس کو ایوائڈ کریں. جیسے کہ آپ پارٹ 1 میں آپ نے چوسر کی جو دا کینٹربری ٹیلز تھی اس میں آپ نے دیکھا تھا، اس نے کریکٹرز کو جیسے پریزنٹ کیا تھا تو اس میں جو ان کے کریکٹر میں برائیاں تھیں وہ اس نے بڑے بٹر مینر میں پیش کی تھی، لیکن تھوڑا اس میں اس نے ہیومر بھی شامل کر دیا تھا سو دیٹ پیپل شوڈ ناٹ امیٹیٹ دوز آئیڈیلس جن کو ہم نے آئیڈیلس بنایا ہوا ہے، بٹ ایکچولی وہ ان کی برائی کو بیان کرا تھا سٹائر کے ساتھ اور ہیومر کے ساتھ. In this way, poet puts feelings and emotions in his work that make him virtuous. اس طریقے سے شاعر جو ہے وہ فیلنگس کو اور ایموشنس کو اپنے کام میں بہت خوبصورتی سے پیش کرتا ہے جس سے وہ ورچوس کہلاتا ہے. Poetry conduces to virtue. Virtue is the highest and noblest form of human wisdom. یعنی اچھائی یا morality جو ہے وہ highest یا noblest form ہے انسانی حکمت کی. Thus poetry does not imitate nature. شاعری جو ہے وہ نیچر کو امیٹیٹ نہیں کرتی، کاپی نہیں کرتی. It is reader who imitate the examples of perfection presented to him by the poet. یہ ریڈر ہوتا ہے جو کہ کاپی کرتا ہے ان ایگزامپلس کو پرفیکشن کی جو کہ شاعر نے اس کے سامنے پیش کی ہوتی ہیں. So the poetry is superior than history and all other learning of art and science because it affects authentically on reader and impresses his all 5 senses. یعنی ریڈر کی تمام پانچوں کی 5 سینسز کو وہ امپریس کرتا ہے اور وہ authentically افیکٹ ہوتا ہے ان سے. تو اس لیے شاعری جو ہے وہ superior ہے ہسٹری اور فلاسفی سے. Aristotle explained poetry more philosophic than history. ارسطو نے شاعری کو زیادہ فلاسفک کہا ہے تاریخ سے. He in such distinction deals with universal principle. شاعر جو ہے اس کے پاس یہ ڈسٹنکشن ہے کہ وہ ڈیل کرتا ہے یونیورسل پرنسپل کے ساتھ. سڈنی از فاؤنڈ ڈفرینٹ. سڈنی تھوڑا مختلف ہے بیکاز ہی فالوز منٹرنو اینڈ اسکیلیجر اینڈ ڈائیوز ڈیپر دین ایرسٹوٹل. ایرسٹوٹل سے زیادہ وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. Indeed, Sydney's base of discussion is Aristotle. سڈنی کی جو بیس ہے ڈسکشن کی وہ ارسطو ہی ہے. Aristotle explains that. اب یہ کوٹ آ جاتی ہے ایرسٹوٹل کی آگے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. Poetry is more valuable than history. Its main cause is the poet's topic that is universal. شاعری جو ہے وہ زیادہ ویلیوبل ہے ہسٹری سے اور اس کی مین کاز یہ ہے کہ شاعر جو ہے اس کا ٹاپک یونیورسل ہوتا ہے. Imitation is the principal objects of all arts. But the poet is different because he is not attached to mere imitation. شاعر جو ہے وہ صرف imitation سے اٹیچ نہیں ہے. He is known as creator. اس کو creator کہا جاتا ہے اور maker. He creates the other nature better than nature herself. یعنی وہ جب نیچر کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ نیچر سے بھی زیادہ خوبصورت اس کو پریزنٹ کر دیتا ہے. In other words, it can be said that poet is a creator of golden nature in place of God's brazen.
یہ بھی نوٹ کر لیں، بہت امپورٹنٹ کوٹ ہے کہ شاعر جو ہے وہ کریٹر ہے گولڈن نیچر کا، ٹھیک ہے، خدا کی جو نیچر ہے اس سے زیادہ وہ خوبصورتی سے اس کو پیش کرتا ہے. The poet is referred to a monarch of all sciences correctly. شاعر جو ہے وہ اس کو صحیح ریفر کیا گیا ہے کہ یہ بادشاہ ہے تمام سائنسز کا. And in this may be compared as creator to God. اور اس کو ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ یہ اسی طرح کریٹر ہے جس طرح کہ خدا ہے. Sydney asked, where shall you find a friend as pirates and a hero as Orlando. یعنی شاعر جو ہے وہ اتنی خوبصورت مثالیں دیتا ہے کہ سڈنی یہاں یہ پوچھ رہا ہے کہ کہاں آپ کو دوست ملے گا پائلٹس جیسا اور کہاں ہیرو ملے گا اورلینڈو جیسا. Poetry is not only superior to philosophy and history but also to all branches of learning. یعنی لرننگ کی جتنی بھی برانچز ہیں اس سے شاعری جو ہے وہ سپیریئر درجہ رکھتی ہے. The chief end of all sciences is to promote knowledge. ساری سائنسز کا ایک ہی مقصد ہے نالج کو پروموٹ کرنا. He elucidates that poet never tells a lie. سڈنی کہتا ہے کہ شاعر جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا. His truths are ideal and universal because he never talks about the particular one. اس کے جو سچ ہیں وہ آئیڈیل ہیں، یونیورسل ہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی کسی ایک مخصوص چیز کے متعلق بات نہیں کرتا. In this light he traces the examples of the astronomers and geometrians that they can hardly escape the charge when they take upon them to measure the height of the stars. اس روشنی میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں اسٹرانومرز یا جیومیٹرینس کی مثال دوں تو ان پہ یہ الزام ہوتا ہے کہ وہ ستاروں کی جو ہے وہ ہائٹ میئر نہیں کر سکتے، اور یہ واقعی فیکٹ ہے کہ اس میں جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اس میں اتنی سچائی نہیں ہوتی. The physician lie when they think good of sickness, which something sends men to the limits of forgetfulness. ایک فزیشین جو ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے جب وہ کسی بیماری کے متعلق اچھا سوچتا ہے، جبکہ بیماری جو ہے کبھی انسانوں کو بھولنے کی حد تک کی لمٹس تک پہنچا دیتی ہے. The poets affirm nothing but the historians affirm many things which at last prove to be false. شاعر جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو افرم نہیں کرتا، جبکہ ہسٹورینس بہت سی چیزوں کو افرم کرتے ہیں جو آخر کار غلط ثابت ہوتی ہیں. Poet is least liar of all writers under the sun. کہ شاعر جو ہے وہ سب سے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام رائٹرز میں اس کا لیول جو ہے جھوٹ بولنے کا وہ سب سے کم ہے. The poet make circle of your imagination to conjure you what he writes. شاعر جو ہے وہ آپ کی امیجنیشن جو ہے وہ بڑھاتا ہے، اور جو وہ لکھتا ہے تو وہ آپ کو وہ امیجن کراتا ہے. He calls the muses before writing to give him true inspiration for a good invention. وہ خداؤں کو کال کرتا ہے کچھ بھی لکھنے سے پہلے تاکہ وہ سچائی کو سامنے لے کے آ سکے اور ایک اچھی انوینشن آپ کے سامنے لائے. Moreover, the poet never tells a lie. ایک شاعر کبھی جھوٹ نہیں بولتا because he expresses and talks about feelings and feelings do never lie. جی، شاعر جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے فیلنگس کو، ایموشنس کو اپنی باتوں میں، اپنے جو اشعار ہوتے ہیں ان کے ذریعے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فیلنگس ہوتی ہیں یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی اور یہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. سڈنی ریگارڈس پوئٹری ایز دا موسٹ فروٹفل فارم آف نالج. سڈنی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ شاعری جو ہے یہ بہت ہی فروٹفل فارم ہے نالج کی، یعنی علم کی سب سے زیادہ فروٹفل فارم. اینڈ دیئر فور ایز دا monarch آف آل برانچز آف سائنس. اور یہی وجہ ہے کہ یہ بادشاہ ہے تمام جتنی بھی سائنس کی برانچز ہیں ان کا. ان دس وے سڈنی گلوریفائز پوئٹری. وہ شاعری کو بہت شاندار انداز میں پیش کرتا ہے.
and ranks it not only above philosophy and history but also above the sciences like astronomy and geometry. اس طریقے سے سڈنی نے گلوریفائی کیا ہے پوئٹری کو اور بہت شاندار انداز میں پوئٹری کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور وہ رینک کرتا ہے پوئٹری کو نہ صرف فلاسفی اور ہسٹری سے اوپر بلکہ وہ جتنی بھی سائنسز ہیں جس طرح کہ اسٹرانومی اور جیومیٹری ان سے اوپر ان کو درجہ دیتا ہے. He goes to the extreme when he says, I still and utterly deny that there is sprung out of earth a more fruitful knowledge than poetry. یہاں پہ وہ مبالغہ رائی جس کو کہتے ہیں وہ کر رہا ہے ایگزیجریشن سے. اس نے بہت ایکسٹریم طریقے سے پوئٹری کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دنیا میں سے کوئی اتنا فروٹفل نالج نہیں نکلا جتنا کہ جیسے کہ شاعری ہے. جی تو یہ ہمارا کویشچن یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. If you don't understand anything or if you have any sort of questions or queries, you're most welcome to comment below. I'll be glad to answer you all. Till then, students, this is your host, Samya Umar, signing off from M English Part 1 and 2 notes. Don't forget to like my video and also subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any important video. Take care and Allah Hafiz.